ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں ساسانی خاندان 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا، ان کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی کہ کر دی آگ نہیں ٹالی دی آگ نہیں، اود کی لکڑی جلاتے تھے، اود، لوبان اور اگر اور بلسان، خوشبو پھیلتی تھی۔ ایک دم ہوا کو حکم ہوا، اس نے ایک جھونکا، ہوا تابے، کون آ گیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ ہوا غلام ہوئی، چل آگے، آگ نے اطاعت کی، بھگ بجھ گئی۔ جب سے شیطان نکلا تھا شیطانوں پہ تھاک بیٹھی، ابلیس دھاڑا مار کے رومن لگ گیا، اوے داڑے اوے آلے، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں۔ وہ شدومڑے آکھن لگے، استاد جی خیر ہے، وہ تجھے اج تک نہیں روئے ہو، اج کیوں روئے ہو؟ وہ جو مینو مارن والا آ گیا ہے، وہ مینو مار، ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں اور کل کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، ہوا تابے، زمین تابے، پانی تابے، مٹی تابے، آگ تابے، ابھی تو وہ آدھے گھنٹے کا۔ ادھر آپ پیدا ہوئے، دنیا میں 4 طاقتیں ہیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اللہ نے چاروں کو میرے نبی کی پیدائش پر سجدہ کروا دیا۔ آج پانی کیوں باغی ہے کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں، آج ہوائیں کیوں باغی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں۔ ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں ساسانی خاندان 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا، ان کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی کہ کر دی آگ نہیں ٹالی دی آگ نہیں، اود کی لکڑی جلاتے تھے، اود، لوبان اور اگر اور بلسان، خوشبو پھیلتی تھی۔ ایک دم ہوا کو حکم ہوا، اس نے ایک جھونکا، ہوا تابے، کون آ گیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ ہوا غلام ہوئی، چل آگے، آگ نے اطاعت کی، بھگ بجھ گئی۔ آگ تابے، ہوا تابے، ابھی صرف پیدا ہوئے ہیں، ہوا کو تابے، آگ کو تابے۔ وہ جو تھا اس کا عبادت خانے کا جو تھا ان کا، اس کو منہ بیزان کہتے تھے، منہ بیزان، پتہ نہیں تھا مطلب کی ہے، سمجھو کہ خدا جڑا عبادت کرنا والا، وہ ایک ہی بنی، اب کہ مجھ گئی۔ ہاں ایک ہستی آئی ہے، ایک یتیم آیا ہے، اور نوشیروان کے محل کے 14 برج اٹان دے بنے ہوئے نہیں، ساڑھے بھی بنے ہوئے نا ڈاٹا اٹان دیا نہیں، پوری چٹان کا برج، پوری چٹان سفید پتھر کی، پورا محل برجوں سے بھرا ہوا تھا۔ 14 برج زمین پر ٹوٹ کے گرے، مٹی تابے، پانی تابے، بحیرہ ساوا، ایرانیوں کا مقدس پانی تھا، عراق میں تھا۔ یہ جو تہران سے 120 میل دور تھا، ساوا، بحیرہ تو ساوا، ایک دم خشک ہو گیا، ایک دم خشک ہو گیا۔ اور وادی سماوا عراق میں ایک بنجر زمین تھی، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی، اور پوری دنیا میں جتنے بت تھے سارے زمین پہ جا گرے۔ بتوں سے آوازیں آئیں، ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ بھائی جان، ہمارا زمانہ گیا، آخری نبی آ گیا۔ جب سے شیطان نکلا تھا شیطانوں پہ دھاک بیٹھی، ابلیس دھاڑا مار کے رومن لگ گیا، اوے داڑے اوے آلے، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں۔ وہ شدومڑے آکھن لگے، استاد جی خیر ہے، وہ تجھے اج تک نہیں روئے ہو، اج کیوں روئے ہو؟ وہ جو مینو مارن والا آ گیا ہے، وہ مینو مارن والا آ گیا ہے، وہ مینو مارن والا آ گیا ہے، ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں
اور کل کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، ہوا تابع، زمین تابع، پانی تابع، مٹی تابع، آگ تابع۔ ابھی تو وہ آدھے گھنٹے کا بچہ ہے، جب ان کی مان کے چلے تو اللہ نے چاروں عناصر صحابہ کے تابع کر دی۔ مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، آتش فشاں پہاڑ، عمر کا زمانہ، آگ تیزی سے مدینے کی طرف آئی۔ آپ نے کہا تمیم داری کدھر ہے؟ ان کو بلایا گیا، تمیم اس آگ کو بجھاؤ۔ کہا من انا وما انا، یہ طوفانی آگ اور یہ آتش فشاں میں کیسے بجھاؤں؟ کہا ما هو الا انت، تو بجھائے گا، چل۔ تو آگے گئے اور آگ کے سامنے ایسے کیا، آگ پیچھے ہٹ گئی، آگ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر انہوں نے آگ کو ایسے کیا، وہ اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا، وہ اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا اور پہاڑ کے اندر داخل کر کے آ گئے۔ علا بن حضرمی، بحرین کے کنارے پر سمندر ہے، کشتیاں کوئی نہیں۔ جب غلام تھے تو سردار تھے، جب باغی بنے تو ذلیل ہو گئے، اپنی جوتیاں مار رہے، اپنی ذلیل کر رہے۔ تو علا بن حضرمی امیر گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، ایڈی لمبی دعا نے مانگی، یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علیو یا عظیم، 4 نام۔ سمندر پار کرنا ہے، رستہ دے۔ کہنے لگے بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، سم اللہ وقت ہم، چھلانگیں لگاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فسمینا وقت حمنا، ہم اپنے اونٹوں پر تھے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اونٹ ڈالے، اللہ نے سمندر کا پانی زمین میں غائب کر دیا۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹ کے پیر بھی تر نہیں کیے۔ جب غلام مصطفیٰ تھے تو اس طرح کائنات تابع تھی، غلام تھی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھٹک گیا جنگل میں، آگے شیر دھاڑتا ہوا آیا، ذرا نہیں ڈرے۔ جب اس نے یوں کیا، کہنے لگے سن یا ابا الحارث، شیر کا نام ابا الحارث بھی ہے، انا مولا رسول اللہ، جانتے ہو کینوں اکھا رہے ہیں دند، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اگو لگ مینوں راہ وکھا، میں راہ بھول گیا۔ تو شیر آیا اور آپ کو ایسے دم مارنے لگا، جا لگی بس بس، اور آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، چلتے 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 صحابہ کے کیمپ تک پہنچا کر پھر ان کو یوں دیکھنے لگا، جی ہوں میں واپس لگا جاؤں؟ انہوں نے کہا جاؤ۔ پھر وہ شیر واپس چلا گیا۔ جب ہم غلام مصطفیٰ تھے، بڑے عزت والے تھے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آسمانوں پہ نبوت، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانیوں پہ نبوت، کوئی پانی کا نشان نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، 30,000 کا لشکر۔ اور حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم مرتے ہیں، پانی چاہیے۔ آپ نے کہا جس کے پاس جتنا پانی ہے اکٹھا کرو، 1 قطرہ، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ کرتے کرتے ایک آدھا لوٹا بن گیا، آدھا۔ آپ نے اس میں اپنی 5 انگلیاں ڈالی، اب ویکھیا جی 1 2 3 4 5 جگہ تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی۔ 30,000 لشکر نے اپنے برتن بھرے، پانی پیا، پیاس بجھائی، اور میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں آب زمزم افضل ہے، یہ جنت کا پانی افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی، کچھ علماء کہتے ہیں آب زمزم، چونکہ آب زمزم سے معراج پہ جاتے ہوئے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، وہ آب زمزم سے بھی مقدس ہے، وہ جنت سے بھی مقدس ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ ہے۔ کنویں میں پانی نیچے کڑوا، حدیبیہ کے موقع پر یا رسول اللہ 1400 آدمی، پانی کوئی نہیں،
آپ نے کنویں کو دیکھا، نیچے آپ نے تھوک ڈالا، پانی جوش مارتا ہوا کنارے پر آ گیا، سب نے پانی پیا، سب نے پانی پیا۔ مردوں پر نبوت، ایک بدو گزرا، گو دنا سنیں ویکھیے، دیہاتیاں ویکھی اسی شہر نے تو پتہ ہی نہیں، میں چھوڑا نو کی پتہ۔ اب چھپکلی کو اتنا بڑا کر دو، چھپکلی تو دیکھیے نا، کرلی اتنی بڑی ہو جائے تو وہ گو ہوتی ہے، اس کی گردن نہیں ہوتی، بیچ میں گھسی ہوتی ہے۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، جڑے خانہ بدوش نان مسلم ہیں وہ بھی گواں ناپتے کھاندے ہیں۔ انہیں شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا۔ جب وہ گزرا تو آپ کی محفل تھی، کہنے لگا اے کون ہے؟ تو وہ کسی نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا تو ہے جس نے گھر گھر فساد مچا دیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ کہ اگر میری تیری قوم کا سلانہ ہوتی نا، میں تیری یہیں گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اب مجھے اجازت دے میں ذرا تلوار این کر دے۔ اذا صرت لما، آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اخلاق کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے کہا یار غلطہ دس تیری ناراضگی کی ہے۔ اس نے کہا ناراضگی بعد سے، اس نے گرہ کھولی اور گو کو ایسے اٹھا کر آپ کے سامنے پھینک دیا۔ کہا اے لے اینو آکھ کہ اے بولے تو نبی ہے تو میں من جاواں، نہیں تو میں کوئی نہیں مننا۔ این کھلو گیا، اس نے کہا مویا تو بندہ نہیں بولیندا تو جانور کے میں بول دیں، وہ تو جیندہ میں نہیں بولیں تھے۔ تو این وقت کھلو گیا، آپ مسکرائے اور ایک نظر اس کو ایسے ڈالی۔ تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر کہا یا رب، زب عربی میں گو کو کہتے ہیں، یا رب۔ اس نے اپنے ہاتھ ایسے کی اور گردن تھوڑے نے سینہ اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک میں حاضر، سعدیک وہ میری خوش بختی، وہ تجھ سے میں نے سدیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام لکھے ہوئے، علامہ سندھی کی کتاب ہے۔ جب کبھی صحت اچھی تھی، پڑھنے کا ذوق شوق تھا، اب تو سر درد کی وجہ سے آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، دھکے جڑیاں پرانیاں گاڑیاں نہیں دھکا لیندے تو تھوڑی سٹارٹ ہوندی مڑکھن ہوندی، میرے سر کی یہی حالت ہے، آپ کی محبت میں جوش آیا ہوا ہے۔ تو ان 1375 صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام اس گوہ نے آپ کو دیا ہے۔ باقی نام لوگوں نے رکھے ہیں، علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے، صحابہ نے، اور یہ نام گوہ نے آپ کو دیا۔ میں ہنے ترجمہ کرنا، یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک حاضر سعدی، وہ میری بخت جاگے، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے۔ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ذرا قرآن سنو، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ کیا خوفناک نام ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے آپ کی برکت سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ جڑا بدو پہلے این کھلوتا ہی نا، ایک کری تو این ہو گیا، اسے وہ ایک ہی بنے انہوں ویکھن لگ گئے۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی پوجا کرتی ہے؟ وہ انہوں پتہ ہے، تو آج تو مسلمان نو نہیں پتہ ہے۔ تو کہتی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کی رب بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔
وہ بدو دی تو جب باہر نکل آئی، ایک ہی آدمی بھائی. آپ نے کہا من آنا، ہوں گل اتنے مکنی آئی، من آنا. اس نے کہا اے تینوں نبی مننے تو میں مننا. آپ نے کہا من آنا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اس کو پتا تھا کہ جھوٹے نبی بھی آئیں گے تو مہر لگائی وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. قد افلح من صدقک قد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ برباد. ہاں بھائی ہن کی آنا ہے؟ اللہ ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا بھائی، تو وہ انہوں نے بلا لے. آپ نے کہا اس کو انعام بھی دو، عمر جو تو نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو انعام بھی دو، اس کو خوش کر کے بھیجو. یہ میرے آپ کے نبی ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں. ان کی زندگی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، ان کی زندگی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم میں پیدا ہوا، تمہارے خاندان میں پیدا ہوا. اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ. کسی نبی، کسی ولی، کسی انسان کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے. میں نبی کی پیڑھی سناتا ہوں. محمد بن عبداللہ من انفسکم کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. تھوڑے وچ پیدا ہوا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبد مناف دی نسل ہے، قصی دی نسل ہے، کلاب دی نسل ہے. ویکھو تو صحیح یہ پیڑھی تو ویکھو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزر بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. من انفسکم، من انفسکم. کسی کی پیڑھی محفوظ ہے؟ میں جب روضہ مبارک پہ جاتا ہوں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. من انفسکم. پھر افریقہ میں اس کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے جس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں. اس کا الگ بتاتا ہوں تشریح. آپ جا رہے ہیں ہجرت پر، راستے میں بھوک لگی، رابغ پہنچے، وہاں ایک خیمہ ہے، ایک بڑھیا بیٹھی ہے ام معبد خزائی قبیلے کی. اس کے پاس جاتے ہیں، اماں جی ہم مسافر ہیں، کو کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے. ایک بکری کی بچی کھڑی تھی، بچی ابھی بیاہی نہیں کہ اس نے کوئی بچہ دیا ہو، دودھ ہو. تو آپ نے کہا اس کا میں دودھ نکال لوں؟ تو چونکہ ایک عرب عورت ایک عرب کو یہ کہتے ہوئے سن رہی ہے کہ اے بچی دا میں دودھ کر لواں، تو اس نے ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ ٹھیک ہے، سمجھدار ہے بھائی، بھلا بکری دی بچی بھی کبھی دودھ دیتا ہے. لہذا اس نے ایسے غور سے دیکھا، غور سے، تو اب آنکھوں میں سما گئے.
کہنے کہ بیٹا اس سے تو کچھ، اس کا تو ابھی بچہ ہی نہیں ہوا، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ کہا ماں جی آپ اجازت دے دو۔ کہا اچھا لیلا۔ تو آپ نے اس کو کھینچا، اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے بوتل کی طرح نیچے آ گیا۔ ایڈا وڈا گڑوا آپ نے بھر دیا۔ اب بکری چو اتنا دودھ نکل رہا ہے، ایک گلاس پورا گڑوا بھر لیا۔ پہلے ابو بکر کو پلایا، ان کے غلام عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن اریقط اس کو پلایا، آخر میں خود پیا، اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور گڑوا بھر کے پھر رکھ کے چلے گئے۔ وہ ماں ویندی رہ گئی بھی یہ جادوگر ہے، لگتا تھا نہیں جادو، تو چہرہ تھا ایڈا نورانی ہے۔ شام نو خامد آ گیا، ام معبد انا لکی ھذا الحلیب، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے کی اس بکری سے۔ کب پاگل ہو گئی ہیں، عقل ٹھکانے ہے تیری؟ اے دودھ دے گی، وہ اس کا بچہ ہی نہیں دیتا۔ ماں جی میں بھی یہی آخیا ہے، پر کوئی جادو والا بندہ ہے، وہ ہاتھوں کوئی برکت آئی۔ بکری کی عمر میکسیمم 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک ذبح ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ 8واں سال نہیں دیکھتی، مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ ہے، 22 سال ذبح نہیں ہوئی، نبی کے ہاتھ لگے تھے، مر گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مری، ذبح نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی وہ کوئی جادوگر تھا یا کیا تھا؟ کہ اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تو سنو، ایک بدو، ایک دیہاتی عورت کیا موتی پروتی ہے، کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تجر به سعلا وسيم قسيم في عينيه تعد أزج أقرم في لحيته كثافة في صوته سهل في عنقه سطع إذا تكلم علاه البهاء إذا سكت علاه الوقار وكأن كلماته ينحدرن كاللؤلؤ المنظوم۔ اگامی میں صرف یہ چند جملے سنانا چاہتا ہوں، 3 ہونا لیں۔ وہ کہنے لگی ابو معبد تجھے بتاؤں، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان پڑھ بڈھی ماں، ان پڑھ، مجھے ایسے لگا ابلج الوجه جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ حسن الخلق، سر سے پاؤں تک حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، برابر سینہ اور پیٹ ایسے رکھا کرو، ایڈے نہ ڈھول بنا لے کرو، کھا تباہی پھیر دیں دن، پیزے کھانے جاندے، سیوان آپ تے پیپسی تے اور پتہ نہیں کی بلائیں کھان دیں، اتھے پیٹ آن دیں۔ برا ہے وہ انسان جس کا مرد عورت کا پیٹ آگے نکلا ہوا۔ لم تجر بہ سالا، اتنا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اتنا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے۔ وسیم قسیم، یہ 2 لفظ دنیا میں آدم کی نسل میں ایک ہستی پر آتے ہیں اور کسی پر نہیں آتے۔ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، کتنی حسین شکل ہو، مورت ہو، سینری ہو، علاقہ ہو، کچھ دنوں کے بعد دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ اب مری جانے کو دل نہیں کرتا۔ 1968 سے جانا شروع کیا، جب میں اسکول پڑھتا تھا، دل ہی نہیں کرتا، ویسے ہی مری نہیں رہا، میرے ہوٹل ہو گئے، درخت ہیں کوئی نہیں، کتنی خوبصورت چیز ہو دل بھر جاتا ہے۔ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جن کو 1000 سال بھی دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ وسیم قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں ماتھے سے لے کر نوخن تک، گردن سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ادھر سے لے کر یہاں تک، ادھر سے لے کر یہاں تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، ہتھیلیاں، پاؤں، گھٹنے، ٹانگیں، ہر شے جس کی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم۔ قسیم، ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار امتیاز کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، تو میرے نبی کیسے تھے؟
وسیم قسیم، ہر شے خوبصورت تھی، ہر شے خوبصورت. ازج یہ بھویں گول تھی، ازج الحواج من غیر قرر، یہاں بال نہیں تھی، یہاں ایک رگ تھی. یدرہ الغضب، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو یہ رگ ایسے پھڑکتی تھی. واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا. عظیم الحامہ، سر بڑا تھا. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ان فرقت عقیصتہ فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے تھے. جب مانگ نکالتے تھے پگڑی اتری ہوتی تھی تو مانگ میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. ادعج، آنکھیں سنو، ادعج، اشکل، احور، انجل، ابرک، یہ سارے آنکھوں کے نام ہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ جیسی آنکھ کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی. ایسی آنکھ، ایسی آپ ہمیشہ ایسے دیکھتے تھے، ایسے. جب کبھی ایسے دیکھتے تھے تو کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے پہ نظر ڈال سکے، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف ابو بکر اور عمر دو ہستیاں تھیں جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے بھی تھے اور بات بھی کرتے تھے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. گردن کیسی تھی؟ جیسے سراہی دار. گال کیسے تھے؟ سہل القدین، آپ کے گال نہ ایسے چربی چڑھی ہوئی نہ ایسے اندر گلائی میں، اور یہاں سرخی تھی سیب کی طرح. ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، ایسے جیسے کسی نے گولائی میں ہونٹ بنائے ہوں چوڑے چہرے کے ساتھ. دانت کیسے تھے؟ اشنب، پوری لائن. دیکھتے نہیں بچے بچیوں کے وہ لگی ہوتی ہے ان کے دانتوں کو سٹ کرنے والی ڈاکٹر لگا، آپ کے قدرتی ایسے گولائی میں تھے. مفلج، 4 دانتوں میں خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیوار پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ ہے میرا آپ کا رسول. کسل لحیہ، گھنی داڑھی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے. آپ نے ان کو مہندی لگائی، آپ نے ان کو مہندی لگائی، 20 سفید بال تھے. اور اقنل عرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، یہ جیسے میرا اٹھا ہے، آگے میرا ذرا چوڑا ہے، آپ کا یہاں باریک تھا، یہ ناک آپ کا باریک تھا. اور آپ کے بازو لمبے، طویل الزندین، لمبے. رہبر راہ، ہتھیلی کشادہ. کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور جو تنگ ہتھیلی ہوتی ہے وہ نہ ویکھ نہ ویکھ حالی نہ ویکھ، اور وہ کہتا پیا میری چوڑی ہے کہ تنگ. جس کی تنگ ہوتی ہے وہ بخیل ہوتا ہے، جس کی چوڑی ہوتی ہے وہ سخی ہوتا ہے. شسن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر اتنا گوشت تھا کہ دیکھیں یہ میری رگیں نظر آتی ہیں، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت تھا، گوشت تھا. اور آپ کی ہتھیلی نرم تھی ریشم کی طرح، جیسے ریشم ہوتا ہے ایسے. طویل الزناد، سائل الاطراف، آپ کی لمبی انگلیاں تھیں، لمبی اور سیدھی. یہ دیکھو میری دونوں انگلیاں تھوڑی تھوڑی ٹیڑھی ہیں، آپ کی سیدھی اور لمبی، اور ہتھیلی کشادہ، بازو لمبے، سینہ چوڑا، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک باریک بالوں کا تار آتا تھا، باقی سارا جسم بالوں سے پاک تھا. انور المتجرد، جب آپ ایسے آستینے چڑھاتے تھے تو آپ کے یہ بازو سورج کی طرح چمکنے لگتے تھے، سورج کی طرح چمکتے تھے. اور آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی. آپ ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے، گرمی کا زمانہ، ایسے ٹیک ہاتھ کی نیچے سر کی ٹیک لگا کے ایسے. جب آپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی اور آپ کے پسینے کو بوتل میں لے گئی.
آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ خوشبودار ہے، اس لیے میں اپنی بوتل میں جمع کر رہی ہوں کہ دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو تو آپ کے پسینے میں ہے، تو اس کی ذات میں اور اس کے عمل میں کیا خوشبو ہوگی، اس کی زندگی میں کیا خوشبو ہوگی، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ تبلیغ کی دعوت ہے۔ محمدی بنو، محمدی بنو، ربانی بنو، لا الہ الا اللہ تمہارے دل میں ہو، محمد الرسول اللہ تمہارے جسم پہ ہو، لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، بتانا پڑے گا، اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے، یہ شکل خود بتاتی ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کسی کا غلام ہے۔ اور اتنی نقل کا مار لو کہ محمدی نظر آؤ، اتنی نقل کا مار لو، اور اپنے من نال اتنی لڑائی تا لڑا، سارے جوان بیٹھے ہو حج جوڑنا ہے، جنت داڑھی کوئی نہیں ہوئے گی، کوئی نہیں ہوئے گی، ایتھے نہ رکھی تو اتھے رکھنی پائے گی، تم رو گے۔ ہاں جنت کی چابی بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال پتہ ہے ان کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، دمشق میں۔ اور آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، بلال آگے چلے گا، ہم پیچھے چلیں گے، جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ بلال سے کہے گا کھڑا ہو اونٹنی پر اور اذان دے۔ آج رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، آج آدم کی ساری نسل آپ اور ہم حضرت بلال کی اذان میدان حشر میں سنیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا میرا قدم جنت میں پڑے گا، سب سے پہلے آپ کا قدم پڑے گا، پھر امت کا قدم پڑے گا، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں۔ اور آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے دائیں بائیں کون ہوں گے؟ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، بادشاہ، میرے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں، سارے ہکو جے نہیں ہوں گے۔ دیانتدار بادشاہ ہو تو عرش کا سایہ اللہ دے گا، دیانتدار وزیر ہو، سیاستدان ہو، اللہ اسے جنت الفردوس دے گا۔ میں تو 2 نمبر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے اور میرے دائیں بائیں غریب لوگ، رکشے والے، چنچی والے، ریڑیوں والے، چھابڑیوں والے، دیہڑیاں دار، یہ میرے ساتھ ہوں گے، اور جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، کہ محمد سے باتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔